السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج بہت ٹائم کے بعد ہماری بات ہو رہی ہے. ابھی میری کلاس ہے 2 بجے، تو میں نے سوچا کلاس روم پہنچنے تک میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں. تو کیا ہے کہ نیٹ 26 کے لیے جن اسٹوڈنٹس نے بھی ڈراپ لینے کا ڈیسائیڈ کیا ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بیچ لیا ہوگا، انہوں نے سٹارٹ بھی کیا ہوگا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم ڈراپ لیتے ہیں نا، تو ہمیں یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈراپ ورتھ اٹ ہونا چاہیے. یہ پھر سے ویسے نہیں ہونا چاہیے جیسے ہمارے پچھلے سال گزرے ہیں، جیسے ہم نے اللہ بچائے جو پریویس ڈیز میں جو ہے پریویس ڈراپس میں جو ہم نے مسٹیکس کی ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایک تھم رول یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ یہ ہے کہ 4 چیزیں آپ نے بالکل فالو کرنی ہے. 4 چیزیں ہر ایک، جب بھی آپ کوئی پورشن پڑھو گے، جب بھی آپ کوئی لیکچر دیکھو گے، سبجیکٹ پڑھ لو گے نا، تو 4 چیزیں جو ہے ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. دیٹ از کہ آپ نے سب سے پہلے اسٹارٹ کرنا ہے فرام دا لیکچرس. ٹھیک ہے، آپ نے لیکچرس کو دیکھنا ہے، اچھے سے دیکھنا ہے، رائٹ. کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے، کانسیپٹس کو بلڈ کرنا ہے، میک دا نوٹس. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے ریڈ دا NCERT، ریوائز دا نوٹس اینڈ گو تھرو دا question practice. Question practice plays a crucial role in your NEET preparation. It's not only about going through the lectures, going through the concept clarity, making the notes. No. It's much more about question practice, particularly in your physics and your chemistry portion, right? اس کے علاوہ جو ہے تھرڈ اسٹیپ، دیٹ از ریویژن. دیکھو کیا کرتے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس، پہلے سلیبس کو کمپلیٹ کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، دے آر ٹرائنگ، دے آر جسٹ رننگ آل along کہ بس میرا سلیبس کمپلیٹ ہونا چاہیے. کوشچن پریکٹس بھی کرتے ہیں، بٹ ایک چیز وہ لیگ کرتے ہیں، وہ ریویژن ساتھ ساتھ نہیں کرتے ہیں. دیٹ بیکمز پرابلمیٹک. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے آگے دوڑ پیچھے چھوڑ. جب وہ پھر 2-3 مہینے کے بعد ریویژنس پہ آتے ہیں نا، تو پھر جو چیز انہوں نے پہلے پڑھی ہوتی ہے وہ بالکل ذہن میں کچھ نہیں ہوتا ہے، پھر انسان اسٹریس میں چلا جاتا ہے. سو تھرڈ تھنگ از ریویژن. ویکلی جو ہے، ایک ہفتے جو ہے سنڈے میں جو ہے آپ ریویژن کر سکتے ہو. پر ڈے جو ہے ڈیلی بیسس پہ آپ ایکسٹرا ٹائم دو بکس کو، ڈیلی بیسس پہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ ریویژنس کو دیا کرو. ٹھیک ہے. اینڈ دا فورتھ پوائنٹ از یور موک ٹیسٹ. دیٹس ویری امپورٹنٹ. موک ٹیسٹ کو اسکپ نہیں کرنا ہے. ہر دن جو ہے، چاہے آپ نے کم پڑھا ہے زیادہ پڑھا ہے، موک ٹیسٹس دیا کرو. اپنی غلطیوں کو دیکھو کہ مجھے اگر موک ٹیسٹ میں کم اسکور آ رہا ہے، واٹ از دا ریزن، ہے نا، واٹ از دا ایریا دیٹ آئی مسٹ امپروو. تو یہ 4 چیزیں اپنے جنرل میں فالو کرنی ہے. اس کے علاوہ جسٹ یو آر اسٹارٹنگ یور پریپریشن. ابھی تو بگننگ ہی چل رہی ہے، ٹائم تو آپ کے پاس بہت سارا ہے. 9 مہینے میں جو ہے اف یو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ، تو آلموسٹ ان دا 9-10 months اف یو اسٹے کنسسٹنٹ اینڈ اسٹے اوے فرام دا سوشل میڈیا ڈسٹریکشن اینڈ ادر ڈسٹریکشنز، تو آسانی کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ آپ اپنی منزل پا سکتے ہو، ہے نا. بٹ کنسسٹنسی ول پلے اے کی رول ان یور سلیکشن، ہے نا. تو کیا ہے کہ جب آپ پریپریشن کرو گے اسٹارٹ، میری سجیشن یہ ہے کہ زیادہ فوکس جو ہے آپ فزکس کیمسٹری پہ کرو زیادہ، کیونکہ بایولوجی تو کر لے گا انسان، ہے نا. دیٹس ایزی، دیٹس NCERT بیسڈ. اس میں کوشچن اگر ڈفیکلٹی بھی آئے گا اسٹل انسان کر لے گا اگر آپ نے NCERT پڑھی ہوگی. بٹ فزکس بیکمز پرابلمیٹک فار اسٹوڈنٹس لائک نیٹ 25. اگر کیمسٹری میں بھی فار ایگزامپل نیٹ 25 میں بہت ٹف آیا، تو وہاں پہ بھی پھر انسان جو ہے وہاں پہ انسان کا سر چکرا جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہوا، ان ایکسپیکٹڈ وغیرہ. ٹھیک ہے. سو یو مسٹ ڈو یور بیسٹ اینڈ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. تو فزکس پہ اچھے سے ہولڈ رکھو، کیمسٹری پہ اچھے سے ہولڈ رکھو. مینس کے پچھلے 3-4 سالوں کے کوشچنز لگا لو، سو دیٹ کہ کل کو اگر ٹف پیپر آئے تو وہاں پہ دقت نہ ہو، ہے نا. باقی اس کے علاوہ جو ہے آن لائن آف لائن، کسی نے بیچ لو آن لائن، کسی نے آف لائن، اٹ ڈپینڈس اپان یو. بٹ ایک چیز یہ ہے کہ کوئی بھی آپ نے کورس لیا ہو، آپ نے خود محنت کرنی ہے، خود سے پڑھنا ہے نا، خود ایگزرٹ کرنا ہے، 12-14 آور کی اسٹڈی کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے چانسز بنتے ہیں آپ کی سلیکشن کے. نیٹ اب اٹس ناٹ لائک کیک واک. اب اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، سیچوریشن بھی بہت زیادہ ہے نا. یہاں سے ریزرویشن کا بھی مسئلہ ہے. سو اف یو ریئلی وانٹ گیٹ دیئر، آپ نے بہت زیادہ 12-14 آور کی اسٹڈی کرنی ہے کنسسٹنسی کے ساتھ فار دا نیکسٹ 10 months، ہے نا. دھیان سے پڑھنا ہے اینڈ شٹ آل دا ڈسٹریکشنز رائٹ ناؤ. ابھی جو ہے بردر سالم جو ہے ہی ہیز گاٹ انجرڈ، اس کو نیٹ ٹوسٹ ہوا ہے، رائٹ، ٹوسٹنگ انجری. تو وہ ہی از بیڈ ریڈن، تو اس کے لیے دعا کریں، ہے نا. اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا ریکوری میں، اینڈ ہی ول بی بیک آن ہز پیج انشاءاللہ. باقی ول سی یو ان دا نیکسٹ سیشن. اللہ حافظ.